اور پھر آپ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میرے پاس بڑے دلائل ہیں۔ دنیا میں کون سا گمراہ فرقہ ہے جو کہتا ہے ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں؟ کوئی ایک نام تو لیں جو کہتا ہے ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں، سارے دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں؟ اگر وہ قرآن کا نام استعمال کرتے ہیں یا حدیث کا نام استعمال کرتے ہیں تو کیا واقعی قرآن حدیث میں ان کے دلائل موجود ہوتے ہیں اور ان کی بات قرآن حدیث سے ثابت ہوتی ہے بھلا؟ قادیانیوں کی آپ مثال لے لیں کہ وہ ختم نبوت کے انکاری ہیں، وہ ختم نبوت کے خلاف اور اجرائے نبوت پر قرآن سے دلیلیں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور حدیث سے بھی دلیلیں پیش کر، کتنی آیات قرآن کی ایسی ہیں جن کو وہ تروڑ مروڑ کر ختم نبوت کے خلاف پیش کر رہے ہوتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آنے کی دلیل بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ مجھے ایمان سے بتائیں کہ کیا قادیانیوں کے پاس واقعی کوئی دلیلیں ہوتی ہیں؟ کیا قرآن میں اللہ رب العزت نے واقعی ایسے فرمایا جیسا وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اپنے بعد کسی نبی کے آنے کی بات کی ہے جو وہ پیش کرتے ہیں؟ نہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حدیث کا یا دلائل کا نام لینے والا ہر شخص واقعی دلائل رکھنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت سے جھوٹے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو قرآن حدیث کے نام کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے بھی کہا کہ 70 بلکہ 73 احادیث میرے پاس ہیں اور تابعین کے اتنے ہی قول ہیں جو سارے کے سارے تھیوریٹیکل فزکس کے تھرو ہی اپروو ہو سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں آپ کے بقول؟ 70 احادیث ہیں میرے پاس، 73 ہیں ایکچولی، اور تابعین کے اتنے ہی قول ہیں جو سارے کے سارے تھیوریٹیکل فزکس کے تھرو ہی پروو ہو سکتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نعوذ باللہ جھوٹے آپ کے مطابق۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری احادیث اور سارے اقوال آپ سے پہلے بھی 1400 سال سے مسلمانوں کے پاس تھے، آپ نے کوئی نئے تو دریافت نہیں نہ کیے ہیں، یا خواب میں تو آپ کو نہیں ملے ہیں، یا کوئی صحیفہ آسمان سے آپ کے پاس تو نہیں اتر کے آیا ہے۔ تو جو دلائل آپ کہہ رہے ہیں آج آپ کے پاس، وہ ان آپ کے نظریات کے بلکہ آپ کے ایمان کو ثابت کر رہے ہیں، ٹائم ٹریول وغیرہ کو، تو وہ پہلے لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ پہلے مسلمان سائنسدانوں کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ اور ان دلائل کی بنا پہ انہوں نے ٹائم ٹریول وغیرہ پہ کوئی کتابیں کیوں نہیں لکھیں، کوئی ریسرچ کیوں نہیں پیش کی، اور اس کا یہ جو فزکس آپ بنائے پھرتے ہیں اس کا انہوں نے اس بات کیوں نہیں کیا؟ یہ پھر جو آپ نے احادیث اور اقوال سے جو تھیوریٹیکل فزکس بنائی ہے وہ ایسی ہی ہوگی جیسے مجرہ کو کہکشاں بنانے والی، جو آپ نے خود ہی گھڑ کے ایک بات اپنی طرف سے داخل کر دی، ایسے ہی پھر آپ نے وہ بھی فزکس بنائی ہوئی ہے۔ ہم یہاں سے یہ سوال آپ سے یہ بھی کریں گے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ میرے پاس احادیث بھی ہیں اور صحابہ کے اقوال بھی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی وہ رافضیوں کی کتاب سے کہ مجھے آسمان کے راستوں کا زمین کے راستوں سے زیادہ پتہ ہے، اور اس پر ہم نے دلائل کے ساتھ رد کیا۔ آپ پسپا بھی ہوئے لیکن ادھر ادھر بھاگ کے آپ نے کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں میں کوئی بات اڑا کر اپنی بات ثابت کر سکوں۔ تو آپ نے کہا کہ آسمان کے راستوں کی خبروں کے بارے میں، یعنی معراج وغیرہ کی جو احادیث ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہیں، تو پھر ہم تو اہل سنت کی کتابوں سے بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ سیدنا علی آسمان کے راستوں کے عالم تھے۔ اس پر ہم نے سوال کیا تھا جس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ ہم نے سوال کیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اگر معراج یا اس طرح کی آسمانوں والی دیگر روایات نقل کرنے کی وجہ سے آسمان کے راستوں کے زمین سے بڑے عالم بن گئے ہیں، تو دیگر صحابہ نے بھی تو وہ روایات نقل کی ہوئی ہیں نا، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، سیدنا ابو ہریرہ نے، سیدنا ابو سعید خدری نے، سیدنا عبداللہ بن عمر نے، سیدنا سمرہ بن جندب نے، وغیرہ وغیرہ، ہم نے درجنوں صحابہ کا نام لیا تھا۔ تو اگر اس وجہ سے آپ بناتے ہیں کہ آسمان کے راستوں کے عالم ہیں علی بن ابی طالب زمین سے بڑھ کر، تو پھر یہ سارے صحابہ بھی تو ہونے چاہیے نا آپ کے بقول۔ اور یہی بات تھی کہ آپ نے جھوٹ بنا لیا کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ ابن عباس کو عالم مانیں گے آسمان کے راستوں کا تو ہم علی بن ابی طالب کو مان لیں گے، حالانکہ ہم نے تو ایسی بات ہی نہیں کی تھی۔ آپ کے بقول کہا تھا کہ اگر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر باقی صحابہ کے بارے میں آپ کیوں یہ نظریہ نہیں رکھتے، کیوں یہ شان ان کی بیان نہیں کرتے کہ یہ باقی صحابہ بھی زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کے عالم تھے؟ سمجھے؟ یہ تو دلائل ہیں آپ کے جو آپ کہتے ہیں میرے پاس صحابہ کے اقوال ہیں۔ وہ 73 احادیث کون سی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ آپ سے سنتے رہیں گے۔ جو احادیث آپ نے پیش کی، مثال کہ یہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کی، اس پہ بات ہوگی۔ جو آیات آپ نے پیش کی جیسا کہ وہ اصحاب کہف کے بارے میں، ان پہ بھی بات ہو گئی۔ اس میں تو ایسی کوئی بات ثابت ہوئی نہیں ابھی تک۔ نیل اور فرات ہوئی، اس پہ بھی ہم نے بات کر دی جتنی آپ نے کی تھی۔
اتنی کو ہم نے کر دی. جب آپ تفصیل کریں گے تو اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے. کون سی احادیث 73 ہیں جن میں ٹائم ٹریول کا ذکر ہے بھائی, جن میں ڈائمینشنز اور پورٹل کا ذکر ہے؟ کون سی وہ احادیث ہیں, اور کون سے اقوال ہیں اتنے ہی 73 70 سے زیادہ جن میں صحابہ کرام نے ٹائم ٹریول کا اس بات کیا ہو؟ کون سی ایسی دلیلیں ہیں آپ کے پاس؟ تو اس لیے آپ یہ جو باتیں ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی لفظی ہیر پھیر تو کر لیں گے, لیکن دلیل تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. جو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس بڑے دلائل ہیں, میرے پاس اتنی روایتیں ہیں, آپ کے پاس. اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ وہ روایت جھوٹی ہے. آپ نے اسے ماننے کی بجائے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی. وہ صرف رافضیوں کے گھڑنے کی وجہ سے آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آسمان کے راستوں کا عالم کہہ دیا, جبکہ آپ نے ابھی تک باقی جو صحابہ ہیں معراج والی حدیث کو روایت کرنے والے, ان سب کو نہیں مانا ہے. نہیں مانا نا آپ نے, یا کہیں کہ یہ سب جو ہیں وہ آسمان کے راستوں کو زمین سے بڑھ کر جاننے والے.